مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون لوگ ہیں؟ قرآن میں اس کی وضاحت ہے۔ انہی سچوں میں ایک نورانی چمکتا چہرہ، پیرانے پیر، روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر کا نظر آتا ہے۔ بچپنا آگ کا ہے، حال آگ کا یہ ہے، کھیلتے ہوئے بچوں کی طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک ضعیفہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے خانقاہ کی جانب بڑھی۔ وہ خانقاہ کسی اور کی خانقاہ نہیں ہے، وہ حضرت عبداللہ سمعی کی خانقاہ ہے، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا جان ہے، ان کی خانقاہ ہے۔ ضعیفہ پہنچی، عرض کی حضور بچہ بیمار تھا، انتقال کر گیا ہے، دعا فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ سمعی نے کہا ضعیفہ چلی جا، کہا میرے شوہر کا پہلے انتقال ہو چکا، میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، حضور کرم کر دیجئے۔ آپ نے کہا لے جا، تجہیز اور تکفین کا انتظام کر، تیرا بچہ انتقال کر چکا ہے۔ مگر اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جس کے اندر جلال بھی ہوتا ہے اور محبت کا جمال بھی ہوتا ہے، جلال عبداللہ سمعی کے اندر تھا۔ اللہ نے جب اس کو موت دے دی تو اے ضعیفہ لے کر چلی جا، جلال وہاں ہے، مگر انہی کا نواسا جنہیں دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ ضعیفہ کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے دیکھ کر کے جمال کی حالت میں آ گئے۔ جب جمال میں آئے آپ نے کہا ضعیفہ ماں کیا ہو گیا ہے؟ کہا میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، میں اس خانقاہ میں گئی مگر بزرگ نے مجھ کو منع کر دیا، کہا گھر چلی جا اور تجہیز و تکفین کا انتظام کر لے۔ جمال میں آ گئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، برجستہ بولتے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے 4 سال کی عمر مقدس آپ کی ہے، آپ نے برجستہ کہا اے ضعیفہ روتی کیوں ہے؟ کپڑا ہٹا، تیرا بیٹا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے ضعیفہ نے کپڑے کو ہٹایا ہے تو اللہ کے ولی نے اپنے جلال کو دکھا دیا ہے اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہے جب آلے نبی کی یہ طاقت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پیارے نبی کی طاقت کیا ہوگی جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ خدام کا نبی عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا اللہ کے ولی ہیں، یا اللہ کے ولی ہیں، جمال دکھایا تو روتے ہوئے کو ہنسا دیا، جمال دکھایا تو مرے ہوئے اس بچے کو اللہ کے حکم سے زندہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بغداد شریف کی سرزمین پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور علم جب حاصل کرتے ہیں خواب میں دونوں عالم کے سرکار تشریف لائے، کہتے ہیں بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا نانا جان یہاں بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے فصیح ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں؟ تو آقا نے کہا عبد القادر منہ کو کھولو۔ آپ نے کھولا تو ہم سب کے مصطفیٰ نے اپنے لعاب شریف کو 7 مرتبہ ڈال دیا، اور نبی پاک کے لعاب کا اعجاز یہ ہے کہ ہم سب کے مصطفیٰ نے اپنے لعاب کو علی شیر خدا مشکل کشا کی آنکھ میں لگایا تو آنکھ کا درد دور ہو گیا، صحابہ کے کٹے ہوئے بازو میں لگایا تو صحابہ کے بازو ٹوٹ گئے، اور ہم سب کے مصطفیٰ نے کھارے پانی کے اندر، کھارا کنواں کا پانی تھا، اپنے لعاب کو ڈالا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے شیریں ہو گیا۔ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں
نبی دو جہاں نے 7 مرتبہ اپنے لعاب شریف کو ڈالا، سرکار تشریف لے گئے، پھر علی شیر خدا خاتم میں آتے ہیں، سید الولی پیارے علی آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے یہاں کے بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے فصیح ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں؟ انہوں نے کہا بیٹا منہ کو کھولو۔ تو علی شیر خدا مشکل کشا نے آپ کے منہ کے اندر 6 مرتبہ اپنے لعاب کو ڈالا۔ عرض کرتے ہیں نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، اے دادا جان آپ 6 مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تاکہ عدد میں نبی کی برابری نہ ہونے پائے، لیکن اعجاز مصطفیٰ اور نگاہ علی یہ شیر خدا حیدر کرار کا یہ کمال ہوا کہ شیخ عبد القادر کی پہلی تقریر جب مسجد کے اندر ہوتی ہے سارے سننے والے جھوم جھام کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دوسری تقریر کا اعلان ہو۔ دوسری تقریر کا اعلان جب ہوتا ہے تو مسجد میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، تیسری تقریر کے لیے بہت بڑے گراؤنڈ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور حضور غوث اعظم جب خطاب فرماتے تھے تو آپ کے گفتگو کے اندر ولایت کی نورانیت اور ولایت کی تازگی کا ظہور ہوا کرتا تھا، جو بولتے تھے بولتے ہی رہتے تھے۔ لیکن آج ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے گفتگو ختم کر دی جائے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے بات اور بڑھا دی جائے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کسی اور موضوع پر گفتگو ہو، لیکن پیرانے پیر کا یہ کمال تھا، اللہ کے محبوب ولی کا یہ کمال تھا کہ تقریر فرماتے اور سننے والوں میں کوئی شخص کچھ بھی سوچتا تو اسی کے تعلق سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کے محبوب مرید حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، جیسے کہ مجلسوں میں کچھ لوگ سو جاتے ہیں تو ہم سب کے غوث پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اپنی تقریر کو روک دیتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں اور اپنے مرید کے پاس آ کر کے ہاتھ کو باندھ کر کے کھڑے ہو کر کے ان کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لمحے کے بعد میں حضرت علی بن ہیتی کو محسوس ہوا کہ شیخ عبد القادر کی تقریر رک چکی ہے، آنکھ کو کھولا، جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں گھبرا گئے کہ پیرانے پیر جو منبر پر تھے ہمارے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی گھبراہٹ ہوئی تو غوث اعظم کہتے ہیں اے میرے مرید گھبراتا کیوں ہے؟ جس کو تم نے خواب میں دیکھا ہے اس کو میں نے حقیقت میں دیکھا ہے۔ ارے تو خواب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نبیوں کے نبی اس مجلس میں آئے ہیں، تو میں اپنی نظر سے مشاہدہ کر رہا تھا کہ میرے نانا جان اس نورانی مجلس میں آئے ہیں، تو خواب میں چھوٹے کر کے فیض کو حاصل کر رہا تھا، میں حقیقت میں دیکھ کر کے فیض کو حاصل کر رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم کی مجلس جب ہوتی تھی، نبی دو جہاں کی آمد ہوتی تھی، سرکار غوث اعظم خود گفتگو کر رہے ہیں، ایک سننے والے نے سنا اور سوچا کاش غوث اعظم نبی دو جہاں کے معراج شریف کا ذکر کر دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ حضور غوث اعظم نے موضوع کو پورا کیا اور اپنے نانا کے معراج شریف کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اے لوگوں، میرے نانا کی شان یہ ہے کہ ایک ہی لمحے میں نانا جان اس عرش سے عرش پر گئے، لامکاں پر گئے، اللہ کا دیدار آپ نے کیا اور زمین پر واپس آ گئے، اور وقت اتنا لگا زنجیر ہلتی رہی، بستر پہ رہا گرم، ایک ہی پل میں آئے اور گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ غوث اعظم نے جیسے ہی اس بات کو پیش کیا تو راستے سے ایک گزرنے والا، یہ ایک یہودی ہے، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زمین سے آسمان پر چلا جائے، لامکاں پر چلا جائے، سارے منزلوں کو طے کر لے اور زمین پر آ جائے، اتنا خیال کرنا اس کا تھا۔ غوث اعظم آگاہ ہو گئے، اور غوث اعظم اپنے نانا جان کے
معجزات کے اظہار کے لیے کرامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب دنیا کسی چیز سے حیران اور پریشان ہوتی ہے تو اللہ کا ولی اس پریشانی کا حد کو حل کیا کرتا ہے۔ دنیا لا علاج ہو جاتی ہے تو اللہ کے ولی کے آستانے پر آ جایا کرتی ہے۔ دنیا بے اولاد ہوتی ہے، چادروں کو پکڑتی ہے، اللہ کا ولی مسکرا کر کے دعا کر دیتا ہے، اولاد مل جایا کرتی ہے۔ غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا نے آگاہی حاصل کر لی ہے کہ جانے والا یہودی یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زمین سے آسمان پر چلا جائے، جنت کو دیکھے، اللہ کا دیدار کرے اور زمین پر آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور پیرانے پیر کے بارگاہ سے گزرنے والا چلتے چلتے راستے سے ایک زندہ مچھلی خریدی اور اپنے گھر پہنچا، بیگم سے کہا بیگم یہ مچھلی میں لے کر کے آیا ہوں، اس کو تیار کرو۔ عورت بولتی ابھی میں چرخہ چلا رہی ہوں، سوت کو کاٹ رہی ہوں، اور کام کرنے کے بعد میں مچھلی کو تیار کرتی ہوں۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، جب تک میں دریائے دجلہ کے اندر پہنچ کر کے ڈبکی لگا کر کے آتا ہوں۔ وہ جب پہنچا دریا کے اندر ڈبکی لگائی، سر کو باہر کیا تو اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی ہے، اس کی کیفیت ہی بدل چکی ہے۔ پہلے وہ مرد تھا، اب عورت کے روپ میں آ گیا ہے۔ دیکھتا کیا ہے؟ نہ تو گھاٹ ہے، نہ تو پاٹ ہے، نہ تو وہ دریا ہے، نہ تو وہ یہودی مرد ہے، بلکہ ایک عورت کے روپ میں ہے۔ اس کو خیال ہے کہ سارے حالات میرے بدل چکے ہیں۔ نظروں کے سامنے ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریا کی جانب آ رہا ہے۔ اس نے دریا کے اندر ایک لڑکی کو نہاتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا اے لڑکی دریا سے باہر نکل۔ لڑکی بولتی میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، پہلے چادر کو پھینکو تاکہ میں جسم کو چھپاؤں۔ اس نے چادر پھینکی، وہ لڑکی دریا سے باہر نکلتی ہے۔ اس نے اس کو گھوڑے پر بٹھایا، لے گیا محل میں رکھا اور اپنے اصول کے مطابق اس نے اس سے شادی کی، بچے پیدا ہوئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اس عورت کو دریا کا خیال آتا ہے، دریا کے اندر پہنچ کر کے ڈبکی لگاتی ہے۔ جیسے ہی سر کو باہر کیا تو کیا دیکھتی ہے؟ وہی گھاٹ ہے، وہی پاٹ ہے، وہی وہ یہودی مرد ہے۔ اب اس کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے، دوڑے دوڑے گھر کی جانب آیا، کیا دیکھا؟ اس کی بیوی چرخہ چلا رہی ہے، سوت کو کاٹ رہی ہے، نظروں کے سامنے زندہ مچھلی تڑپ رہی ہے۔ اس نے اپنی بیگم سے کہا اے بیگم ابھی تک تم نے مچھلی کو تیار نہیں کی۔ عورت بولتی ہے لگتا ہے آدھے راستے سے آپ لوٹ کر کے آ رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، میں مرد سے عورت بن چکا ہوں، محل میں رہ چکا ہوں، شادی کر چکا ہوں، بچے دے چکا ہوں۔ عورت بولتی ہے آپ پاگل تو نہیں ہو گئے، آپ دیوانہ تو نہیں ہو گئے، آپ مجنون تو نہیں ہو گئے۔ کہا نہیں نہیں، چلو غوث اعظم کے پاس چلو۔ سرکار غوث اعظم کی محفل کی جانب پہنچا تو ہمارے اور آپ کے پیر غوث اعظم بے نظیر لوگوں کے سامنے نبی دو جہاں کا معراج ہی بیان کر رہے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو میرے نانا کے معراج کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ ہو تو آج اس یہودی سے پوچھ لو۔ یہودی بولتا ہے حضور معراج کا واقعہ بعد میں سمجھائیے گا، ہم نے مان لیا ہے جب بغداد کے غوث پاک کی طاقت ہے تو مدینے کے رسول پاک کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا کو دیتے ہیں شاہان زمانہ کی تھوڑی، خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ انہی ولیوں میں ایک ولی ہمارا اور آپ کا خواجہ، ہند کا راجہ، عطائے رسول، چمن فاطمہ کا مہکتا پھول نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں پہنچ کر کے حاضری دی، سلام پیش کر کے مسجد قباء شریف پہ آئے۔ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت شیخ عبد القادر جیلانی کے تشریف لائے تھے۔ اب یہاں مصطفیٰ جان رحمت اپنے پیارے بیٹے معین الدین حسن چشتی سنجری سما اجمیری کی خواب میں آئے۔ کہا بیٹا کب تک سوتے رہو گے؟ جاؤ ہندوستان جاؤ، میرے دین کی تبلیغ کرو۔ اٹھے، سوچتے ہندوستان دیکھا نہیں، ہندوستان کے حال کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔
آقائے دو جہاں سے عرض کرتے نانا جان ہندوستان کہاں ہے، کیسے ہے، کیا حال ہے، کچھ جانتا نہیں. دوبارہ خواب میں سرکار تشریف لائے، نقشہ بتایا، یہ ہے ہندوستان، اور ہندوستان کے اندر یہ ہے راجستھان، راجستھان کے اندر یہ ہے اجمیر. معین الدین تجھ کو یہی جانا ہے. ٹھیک ہے نانا جان جاؤں گا. اٹھے خواب میں پھر سوچتے ہیں اگر یہاں سے گیا تو نانا کا روزہ دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا، یہاں سے گیا تو اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھ نہ پاؤں گا، یہاں سے گیا تو جنت کی کیاری سے محروم ہو جاؤں گا، یہاں سے گیا تو نانا کا روزہ، نانا کے روزے کی جاری دیکھ نہ پاؤں گا. سوچ ہی رہے ہیں تو میرے آقا سامنے تشریف لائے اور کہا ہے معین الدین تیری یہاں ضرورت نہیں ہے، تیری تو ہندوستان میں ضرورت ہے. ہندوستان کی ولایت ہم نے تیرے نصیبے میں دے دی ہے، لیکن جب تو یہ کہتا ہے یہاں سے اگر گیا تو روزہ دیکھ نہ پاؤں گا، یہاں سے اگر گیا تو جاری دیکھ نہ پاؤں گا، یہاں سے اگر گیا تو اصحاب صفہ کے چبوترے سے محروم رہوں گا، تو اے معین الدین جا میں تجھ کو اپنی عطا بنا کر کے بھیجتا ہوں، عطائے رسول کا خطاب تجھے دے کر کے بھیجتا ہوں. ہندوستان تو چلا جا، جب تو چاہے گا میرا روزہ دیکھے گا، اور جب تو چاہے گا اپنے نانا کا چہرہ دیکھے گا. میرے خواجہ آئے ہیں، عطائے رسول آئے ہیں، جب میرے فاطمہ کے مہکتے پھول آئے ہیں تو ایسا حال ہے کہ آنے والی نظریں آتی ہیں، جس پر نظر ڈال دیتے ہیں بے مراد ہوتا ہے، مراد کی زندگی آ جاتی ہے، بے کمال ہوتا ہے، کمال کی زندگی آ جاتی ہے، بے مقصد ہوتا ہے، مقصد کی زندگی آ جاتی ہے. ایسے کمال خوبی والے ہوتے ہیں کہ بریلی شریف کی چٹائی پر بیٹھ کر وسطاد زمن بولتے ہیں اور محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں. خواجہ ہند و دربار ہے، آلہ تیرا کہیں محروم نہیں، مانگنے والا تیرا. اور کچھوٹا شریف سے محدث اعظم بولنے لگتے ہیں غریب آئے ہیں در پر، تیرے غریب نماز کرو غریب نمازی، میرے غریب نماز تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نماز. سرکار خواجہ یہ بھی اللہ کے محبوب ولی ہیں، اور ایسے ولی ہیں کہ ملک ہندوستان میں جس کو ولایت درکار ہو وہ کسی راجا کے پاس نہ جائے، ہمارے خواجہ کے پاس چلا جائے، عطائے رسول کے پاس چلا جائے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو یہ طاقت دے دی ہے. اے معین الدین جب تو چاہے گا میرا روزہ دیکھے گا، اور جب تو چاہے گا میرا چہرہ دیکھے گا. ولایت ایسی بڑھ رہی ہے، عظمتیں ایسی بڑھ رہی ہیں کہ پیارے خواجہ عطائے رسول کے آستانے مقدسہ پر ہر کوئی آ رہا ہے، ان کی ولایت کا ڈنکا بجا رہا ہے. خواجہ تو بڑا ولی ہے، تو بڑا مہان ہے، ہندوستان کی شان ہے، اور مسلمانوں میں ایک پہچان ہے، کیونکہ تو خواجہ ہندوستان ہے. سبحان اللہ. پیارے خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی کے آستانے پر دیکھو 800 کچھ سال کا دور گزر گیا، ہر کوئی آتا ہے گلاب کی پھول کو پیش کرتا ہے. حضرت جلال شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے مزار کو دیکھو، گلاب کا پھول. مستان بابا کے مزار کو دیکھو، گلاب کا پھول. مفتی ظہیر الحسن علیہ الرحمہ کے مزار کو دیکھو، گلاب کا پھول. سید کمال شاہ علم کا پتی بابا کے مزار کو دیکھو، گلاب کا پھول. سوداگر والے بابا کے مزار کو دیکھو، گلاب کا پھول. مستان شاہ بابا کے مزار کو دیکھو، گلاب کا پھول. یہ گلابوں کا پھول تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے، مگر اے پیارے خواجہ تیرے آستانے پر گلاب ہی کیوں دیوانے پیش کرتے ہیں؟ چمپا بھی ایک پھول ہے، چمیلی بھی ایک پھول ہے، رات کی رانی بھی ایک پھول ہے، دن کا راجا بھی ایک پھول ہے، سورج مکھی بھی ایک پھول ہے. یہ سب کیوں نہیں پیش کیے جاتے؟ تو عاشق کے دل میں جب خیال آیا تو برجستہ ایک آواز آتی ہے تربت خواجہ سے، اے سوچنے والے کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ تمام پھولوں کا تاجدار گلاب ہے، اور تمام ولیوں
غریبوں کا تاجدار غریب نماز ہے. اس وجہ سے تاجدار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. سینے سے آواز نکلی, نہ آفتاب اچھا لگا نہ ماہتاب اچھا لگا, ہم غریبوں کو مدینے کا گلاب اچھا لگا. میرے خواجہ ولایت کے مدینے کے گلاب بن کر کے تشریف لائے. انہی ولیوں میں دیکھنا ہے. پیارے خواجہ کی سیرت پر انشاءاللہ رجب شریف کے مہینے میں گفتگو ہوگی, لیکن ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سچوں کی صحبت میں رہو. سچوں کی صحبت میں جو انسان رہتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ اس کو بڑا کر دیتا ہے, ادنا ہوتا ہے تو اللہ اس کو اعلیٰ کر دیتا ہے. ایک 50 سال پہلے بزرگ عطائے رسول کی بارگاہ میں آئے. سرکار خواجہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کرامتوں سے, عظمتوں سے, رفعتوں سے, شوکتوں سے ہر طرح منور نظر آتا ہے. لیکن 50 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے عطائے رسول غریب نماز کی صحبت کو اختیار کیا, آستانے پر حاضری دے رہے تھے. شاہجہانی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. ایک بہت دور سے آنے والا آیا, روضے پاک کو دیکھا, جالی کو دیکھی, گنبد کو دیکھا, کہاں آنا بیکار, چادر کا پیش کرنا بیکار, گلاب کا پھول کرنا بیکار, سفر کا پیش کرنا بیکار. سب بولتے ہوئے جا رہا ہے. وہ اللہ والا جو غریب نماز کا دیوانہ بیٹھا ہے, کہا کیا تو نے بولا؟ کہاں آنا بیکار, سفر کرنا بیکار, چادر کا پیش کرنا بیکار. ولیوں کے یہاں آنا شرک و بدعت سب کچھ کہتے جا رہا ہے. اللہ والے نے کہا یہ میرے خواجہ ہیں, یہ غریب نماز ہیں, عطائے رسول ہیں, ان کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے. مگر وہ آنے والا مانتا نہیں ہے. تو اللہ کے اس بندے کو جلال آ گیا, اور جلال بھرے کیفیت میں کہا دیکھ میں خواجہ نہیں ہوں, خواجہ کے دامن کو پکڑنے والا ان کے غلاموں کا ایک غلام ہوں. پہلے میری طاقت کو دیکھ لے. شاہجہانی مسجد کے اندر کھڑے ہیں, اپنی ٹوپی کو اٹھاتے ہیں, اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ کو مت دیکھ, میری ٹوپی کے کمال کو دیکھ لے اور میرے خواجہ کے آستانے کو دیکھ, گنبد غریب نماز کو دیکھ. جیسے ہی غریب نماز کے گنبد کو دیکھتا ہے اس اللہ کے بندے نے کہا کیا تو دیکھ رہا ہے؟ تو برجستہ یہ کہتا ہے میں اپنی ایک آنکھ سے خانہ کعبہ دیکھ رہا ہوں اور دوسری آنکھ سے گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں. برجستہ سر کو جھکاتا ہے, ہاتھ کو پکڑتا ہے اور یہ کہتا ہے جب اللہ کے ایک بندے غلام خواجہ کی یہ شان ہے تو ہند کے راجا کی کیا شان ہوگی, عطائے رسول کی کیا شان ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اس 50 سال کے نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. حضرات اس 50 سال پہلے کے جو بزرگ نے یہ کمال دکھایا تھا ان کو دنیا شعیب الاولیاء شاہ یار علی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. اور انہیں اللہ کے محبوب ولیوں میں دیکھنا ہے جو ادے پور کے بے شمار آنکھوں نے دیکھا ہوگا, جنہیں دنیا ہم شبیہ غوث اعظم سیدی سرکار مفتی اعظم عالم کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. ان کے بارگاہ میں ایک مرید ہونے والا پہنچا. آپ عہد و پیمان لیتے ہیں, آج بھی عہد لیا جا رہا ہے. آپ ان عہدوں میں سے ایک عہد یہ لیتے ہیں کہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. فوراً آپ نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. مرید ہونے والا چپ ہو گیا. آپ نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ کہا حضور ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ کہو جھوٹ نہیں بولوں گا, اور آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو حضور مفتی اعظم ہند کو جلال آ گیا. کہا بولتا کیوں نہیں؟ کہا حضور میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں غوث اعظم کے ہاتھ میں نہیں بلکہ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے رہا ہوں. آپ کو جلال آیا, ٹوپی کو اٹھائی, مرید ہونے والے کے سر پر رکھ دیا اور وہ بولتا ہوا جا رہا ہے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا.
میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. جب مرید ہو گیا تو لوگوں نے کہا پہلے تو بولتا نہیں تھا مگر بعد میں بولنے سے رکتا نہیں تھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بولتا ہے جب تک میرے سر پر میری ٹوپی تھی تو میں کیا دیکھتا تھا, میرا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں ہے, لیکن جب میرے سر پر مفتی اعظم ہند کی ٹوپی آ گئی, نظروں سے پردہ ہٹا تو میں نے کیا دیکھا, میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں نہیں بلکہ بغداد کے غوث اعظم کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے. یہ اللہ کے سچے محبوب بندوں کے دامنوں اور ان کی نسبتوں کا نتیجہ ہے. حضرت جلال شاہ رحمت اللہ علیہ کے چادر کو پکڑنے والوں, ان کے عرس کو کرنے والوں, ان سے محبت و پیار کرنے والوں, ان کے دامن میں آنے والوں, ان کے نام سے لنگر کھلانے والوں, ان کے نام سے محفلیں کرنے والوں, ان کے نام سے لوگوں کو بلانے والوں, بڑے لائق مبارکباد ہو. ارے میرا جلال شاہ بابا اتنا کمال والا ہے کہ وہ ہمارے سروں کو بھی دیکھتا ہے, ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے, ہمارے گھروں کو بھی دیکھتا ہے, ہمارے کاروبار کو بھی دیکھتا ہے. اللہ نے وہ طاقت دی ہے. ان کی چادر کو پکڑو گے یہاں بھی کامیاب رہو گے, ان کی چادر کو تھامے رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے. چادروں کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے ان کے تعلیمات پر, ان کے ارشادات پر عمل کرتے رہو اور ان کے زندگی کے ایک ایک ذائقے کو دیکھتے رہو. ان کی کوئی صبح ایسی نہیں ہے جس میں فجر کی نماز چھوٹی ہو, ظہر کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سے چھوٹا ہو, کوئی نماز, کوئی فرض, کوئی واجب ان سے ترک نہیں ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنے سینے کو نبی پاک کی محبت کا مدینہ بنانا چاہیے, علم کا خزینہ بنانا چاہیے. اپنے سینے کے اندر اللہ والوں کی محبت کو لے کر کے چلو, ان کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں بالکل عام کرنے کی کوشش کرتے رہو. انشاءاللہ تعالی آپ سب یہاں بامراد رہیں گے, باکمال رہیں گے. اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ اللہ والے سچے ہیں, ان کے آستانوں سے لگے رہو گے تو کوئی بھی بدعقیدہ آپ پر حملہ نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی ایسا انسان جو آپ کے اوپر چھاپا ڈالنا چاہتا ہو تو چھاپا ڈال نہیں سکتا ہے. آج ہم لوگ اپنے گھر میں رہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں یا جلال شاہ بابا, یا خواجہ, یا غوث اعظم, تو اس پر ایک بھی جماعت نکل چکی ہے کہ کہتی کیوں کہتے ہو, یہ شرک ہے, دور ہے, یہ ہے, وہ ہے. اپنے گھر میں رہ کر کے دور والے کو آواز مت دو. یا جلال شاہ بابا مت کہو, یا مفتی ظہیر الحسن مت کہو, یا مستان بابا مت کہو, یا خواجہ مت کہو, یا احمد رضا مت کہو. یہ کہہ کر کے نوجوانوں کو کہتے کیوں بولتے ہو, تم اپنے گھر میں ہو, ان کا مزار بہت دور ہے, دور والے کو آواز دو گے شرک ہو جائے گا. نوجوان مانتے جاتا ہے, پھر آخر میں کہتا کربلا والے کو آواز کیوں دیتے ہو, کربلا بھی بہت دور ہے. مان لیا کہ ہاں دور ہے, پھر آخری ضرب لگاتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کو آواز مت دو, مدینہ بھی بہت دور ہے, اور دور والے کو آواز دو گے تو شرک ہو جائے گا. مگر ہم نے جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی کتابوں کو پڑھا, ان کے بزرگوں کی تحریروں کو پڑھا, ہم لوگ اپنے آقا کو جانتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں, اور اپنے ہر غلام کے سینے کو جانتے ہیں. اور حال کیا ہوتا ہے, ہم اپنے آقا کو حضور کہتے ہیں, وہ بھی ہمارے آقا کو حضور کہتے ہیں, لیکن نوجوانوں کو بہکاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نادان دو رنگی چال مت چل, جو حضور ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوتا ہے, جو دور ہوتا ہے وہ حضور نہیں ہوتا ہے. اے نوجوانوں, یہاں سے آنے کے بعد میں ایک پیغام لے کر کے جاؤ, جب کوئی بدعقیدہ یہ کہے کہ وہ دور رہتے ہیں تو ان سے برجستہ یہ کہہ دینا کون کہتا ہے دور رہتے ہیں, بلکہ آنکھوں میں نور رہتے ہیں. اے جنت تو آماز کر میرے دل پر, کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. جب کوئی کہے دور رہتے ہیں تو اس کو جھڑک کر کے کہہ دو ہٹ جا, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی کہے دور رہتے ہیں, ڈانٹ کر بول دو تجھ سے دور رہتے ہوں گے,
میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کا وظیفہ کر لے، یہی نہیں، روزانہ کم سے کم 101 مرتبہ، اور جب تک دل چاہے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے باوضو نماز عشاء کے بعد تنہائیوں میں دل کے حضوری کے ساتھ اگر کوئی یہ کہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، تو اتنی برکتیں حاصل ہوں گی کہ آنے والے عرس سے پہلے آپ کے خطیب و امام مفتی علی حسین رضوی سے آپ کہہ کر کے جائیں گے کہ میں نے اس شعر کی پابندی کی تھی تو میرا دل نظر نہیں آیا، میرا سینہ نظر نہیں آیا، بلکہ میرا سینہ نبی پاک کی محبت کا مدینہ نظر آیا ہے۔ آپ جب پابندی کرو گے اور یہ کہو گے میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، تو شیطان پوری طاقت و قوت کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کرے گا، اور ایسا حملہ کرے گا کہ آپ صبح کو بازار کی منڈیوں میں گزرو گے تو شیطان پیر سے کہے گا گناہ کی جانب چل، ہاتھ سے کہے گا گناہ کا کام کر، نظر سے کہے گا بے حیا کی چیزوں کو دیکھ، زبان سے کہے گا گندی بولیوں کو بول۔ ایسے موقع پر آپ کو حضرت جلال شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا صدقہ مانگ کر کے ان کی دامن کو پکڑ کر کے شیطان سے مقابلہ کرنا ہے۔ جب شیطان اس وظیفے کی پابندی کے بعد میں آپ سے کہے گناہوں کی جانب اٹھ، تو پیر کو گناہوں کی جانب اٹھانے سے پہلے پیر کو جھڑک دینا اور کہنا ہے پیر گناہوں کی جانب مت اٹھ، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ہاتھ سے غلط کام ہونے لگے تو برے کام کو ہاتھوں سے مت کہنا اور مت کرنا، اور یہ کہنا اے ہاتھ غلط کام کو مت کر، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نظروں میں بے حیا چیزیں آنے لگے تو بے حیا چیزوں کو مت دیکھنا اور کہنا اے نظر بے حیا چیزوں کو مت دیکھ، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ بہت ساری پابندیوں کے ساتھ اگر اس شعر کی پابندی کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ روزانہ آپ زبان سے کہتے تھے میرے دل میں حضور رہتے ہیں، تو ایک دن آپ کا دل مچل کر کے کہے گا اے نبی کا دیوانہ، تو روزانہ زبان سے کہتا تھا میرے دل میں حضور رہتے ہیں، آج تیرا دل بول رہا ہے ضرور رہتے ہیں۔ اور موت تو سب کی آنی ہے، موت کا وقت متعین ہے۔ جب موت آ جائے گی نہلانے والا نہلا کر، کفنانے والا کفنا کر، کاندھے پر اٹھانے والا کاندھے پر اٹھا کر، جنازہ پڑھنے والا جنازہ پڑھ کر ہم سب کو ہماری قبروں میں لٹا دے گا۔ تو جس نے اس وظیفے کی پابندی کی ہے اس کی قبر میں کمال ہوگا، ایسا کمال ہوگا کہ قبر کا ذرہ ذرہ اس سے خطاب کرے گا اے نبی کا دیوانہ، تو زمین پر کہتا تھا میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اب وہ حضور آنے والے ہیں، اب وہ حضور کرم فرمانے والے ہیں۔ اے نبی کا دیوانہ، تو زمین پر کہتا تھا میرے دل میں حضور رہتے ہیں، آج نظر سے دیکھنے ضرور رہتے ہیں، آج محبت سے دیکھنے ضرور رہتے ہیں، آج عقیدہ سے دیکھنے ضرور رہتے ہیں۔ تو اپنے آقا کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھاؤ، اور آپ کا چلنا نبی نبی بولے، آپ کا اٹھنا نبی نبی بولے، آپ کا کھانا نبی نبی بولے، آپ کا پینا نبی نبی بولے، آپ کا بولنا نبی نبی بولے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ولی کا فیض ہوگا، تب ہوگا۔ جب ولی کا فیض ہوتا ہے تو ولی کے فیض سے اللہ کا بندہ علی تک پہنچا ہے، علی کا فیض ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ علی کے در سے نبی تک پہنچتا ہے۔ ان کے دامن کو تھامو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اولیاء کرام کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اراکین کمیٹی، محلے کے تمامی حاضرین و حاضرات اور پورے شہر کے ایماندار اولیاء سب کے سب لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے اللہ کے ولی کے عرس کو کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کو سلامتی کی زندگی دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔